السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید پاکستان، عید مبارک پاکستان۔ میں ہوں آپ کی میزبان سونیا لودھی۔ میری طرف سے، میری ٹیم کی جانب سے اور پی ٹی وی نیوز کی طرف سے آپ سبھی دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ عید کا تہوار بہت ہی حسین تہوار ہوتا ہے، ایک جشن ہوتا ہے جو محبتیں ساتھ لاتا ہے، دلوں کو قریب کرتا ہے، اور جشن خوب زور و شور سے منایا جاتا ہے مسلمانوں میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سو پی ٹی وی نیوز اس بار آپ کے لیے لایا ہے ایک حسین ٹرانسمیشن جس میں ہمارے پاس ہیں بہت اچھے گیسٹ جن سے ہمیں بہت کچھ لرن کرنے کو بھی ملے گا، اور ہم ساتھ ساتھ جانیں گے کہ وہ عید کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سو آج کے پہلے مہمان قریباً 35 سال سے پی ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ کون سا شعبہ ہے جہاں انہوں نے نام نہیں بنایا؟ پہلے ہمارے گیسٹ سو نن ادر دین شمون ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم اور عید مبارک۔ جی سونیا، آپ کو بہت عید مبارک ہو، بہت شکریہ، آپ نے مجھے میرے گھر میں بہت مدت بعد عید پہ بلایا ہے۔ آپ سے کوئی باتوں میں جیت نہیں سکتا ہے۔ سو ہمارے دوسرے گیسٹ پیپلز پارٹی کی ایک دبنگ آواز، اور یقین جانیے جیسے ہی وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں انٹر ہوئی ہیں سو مجھے لگ گیا کہ بھائی واقعی ایک دبنگ خاتون ہیں، سینیٹر سحر صاحبہ۔ السلام علیکم اور عید مبارک۔ جی وعلیکم السلام، عید مبارک آپ کو بھی اور تمام سننے دیکھنے والوں کو بھی عید کی خوشیاں مبارک۔ بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ اور ہمارے تیسرے گیسٹ جو ہیں وہ ہیں ایجوکیشنسٹ، ایک اسکول چین کے سی ای او اور موٹیویشنل اسپیکر۔ سو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل مشتاق صاحب کو۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ وعلیکم السلام، آپ سب کو بھی عید مبارک۔ سب سے پہلے تو میں آپ تینوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ عید ایک بڑا ہی مصروفیت کا دن ہوتا ہے، اور آپ لوگ اس مصروفیت سے ہمارے لیے ٹائم نکال کے تشریف لائے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور پھر سے ایک مرتبہ دلی عید مبارک۔ یقین جانیے آپ تینوں کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا احساس ہو رہا ہے، پازیٹیوٹی پھوٹ رہی ہے آپ تینوں میں سے۔ سیریسلی، آئی ایم سیریس، مطلب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تینوں ایک جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، ایک اسٹرانگ وائب ہوتی ہے۔ میں تو وائبس کے اوپر چلتی ہوں، اورا کے اوپر چلنے والا انسان ہوں میں، تو آپ تینوں اپنی اپنی جگہ ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ سو آج ہم نے سوچا، میں نے اسپیشلی یہ سوچا کہ جب آپ تینوں آئیں گے تو مجھے تو بہت لرن کرنے کو ملنے والا ہے، اسپیشلی آپ سے تو کوئی جیت سکتا ہی نہیں، تو میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے۔ اچھا، آپ مجھے مسلسل ڈیفینسو پہ ڈال دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن میرا پہلا سوال سحر کامران آپ سے ہوگا۔ میں جاننا چاہتی ہوں، اور ہماری عوام بھی کیوریس ہے، کہ جو ایک سینیٹر صاحبہ ہیں وہ اپنی عید کا آغاز کیسے کرتی ہیں؟ جنرلی جو ہاؤس وائفس ہیں ان کی آنکھ کھلتی ہے وہ سیدھا کچن میں جاتی ہیں، تو جو سینیٹر صاحبہ ہیں وہ کیا کرتی ہیں اٹھ کے؟ کیا وہ بھی کچن میں جاتی ہیں کام عورت کی طرح، یا سپروائز کرتی ہیں؟ اچھا، ہم گھروں کے نا کچھ نارمز آپ کے بچپن سے سیٹ ہو جاتے ہیں، تو میرے فادر نے ایک جو ہے وہ عید کا پروٹوکول سیٹ کر دیا کہ ایک تو صبح اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب وہ نماز پڑھ کے آئیں خود تو شیر خورما جو ہے وہ ریڈی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ وہ نارم اور وہ کلچر ہے جس کو آج تک ہم لے کے چل رہے ہیں، اور کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میرے کزن بھی ہیں، تو وہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ والی عید تھوڑی تنہائی کی ہے، تو میں نے ابھی شمون سے طے کر لیا ہے کہ بھائی میں جو پلاؤ بنا رہی ہوں وہ شمون آئے گا، مجھے کمپنی دے گا، تاکہ کچھ رونق تو ہو نا گھر پہ۔ سو آئی ایم گڈ کوک، آئی لو کوکنگ، تو مجھے جو ہے نا یہ چیز میں شوق سے کرتی ہوں اور دل سے کرتی ہوں۔ لیکن یہ طے رہے کہ میری بڑی بہن ہے تو مجھے عیدی بھی ملے گی۔ پہلے سے آپ نے اچھا، بھائی چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ٹھیک ہے، عیدی بھائی دیتے ہیں۔ پلاؤ بہن بلائے۔ یہ تو ہمارے بہن پلاؤ بناتی ہے، لیکن یہ گھر کی روایت ہے، یہ ہم نے بچپن سے سیکھا ہے کہ بھائی چھوٹے ہو یا بڑے ہو عیدی بھائی دیتے ہیں۔ شمون سن لیجیے آپ، لیکن 2 لفافے تیار کرنے پڑیں گے، ایک ان کے لیے اور ایک میرے لیے بھی۔ آپ پلاؤ کھانے آ رہی ہیں کیا؟ میں بالکل، آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، ایسے کیسے ممکن ہے؟ اور میں تو بہت شوق سے کھانا چاہوں گی کہ مجھے ہے نا کہ لائک میں بھی وہ جاننا چاہتی ہوں کہ سینیٹر صاحبہ کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ یہ کھانے والوں سے پوچھے۔ سینیٹر صاحبہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بڑی زوردار کراچی کی رہنما ہوتی تھی، اور ان کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ تھا اس دور میں۔ ویسے مجھے کہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے اچھا کھانا کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ بس میں تو اپنے ساتھ مہر رکھ کے چلتی ہوں، جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں دانے پہ مہر لگا دیتی ہوں۔ یہ تو خیر بہت ہی اچھی بات ہے، سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ پروگرام کے بعد جو ہے نا بس آ جائے۔ وہ بالکل
पक्की बात है। अब यहाँ से प्रोग्राम रैप अप करके हम सीधे आपके साथ पुलाव खाएंगे और आप जनाब 2 लिफाफे तैयार रखिएगा। देखिए आपका न्यूज़ का चैनल है, इसमें लिफाफे का लफ्ज़ कुछ अच्छा नहीं है। मुश्ताक से फैसल से बात करते हैं। फैसल को बुलाते हैं। मैंने तो ईदी के लिफाफों के बारे में बात की है, अब आप बात को कहाँ से कहाँ ले गए। मैंने तो दिखे, मैं तो मासूम से मैं इंसान तो हूँ, प्रोग्रामिंग ईदी का होम समझती का हूँ आदमी मैं। था, तो हमारे तो लिफाफे चलते थे। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। चलें कोई बात नहीं, लिफाफों से जरा सा हट जाते हैं, कोई बात नहीं, न्यूज़ चैनल है कोई। चेक आप- लिखेंगे। आप चेक बुक लाए हैं? सो डॉक्टर साहब आप बताइए कि आपकी ईद का आगाज़ कैसे होता है? जी, ईद का आगाज़ सबसे पहले तो ईद से पहले जो एक्साइटमेंट होती है उसकी, जो हम जिस प्रोसेस से गुजरे हैं, सो बहुत ही खुशी होती है। मज़ारी बात है, नमाज से सुबह सवेरे फैमिली अहल खाना के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और उसके बाद वही जो ईद की तकल्लुफ़ात होती हैं, और आप उस फैमिली के साथ लंच करते हैं और बच्चों को ईदी बांटते हैं, और मेल जोल होता है, नए नए कपड़े पहनते हैं। और मैं तो हमारी ईद हमेशा फैमिली के साथ रही है, फादर मदर बहन भाई सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो और हम इधर ही, बिकॉज़ पूरी ज़िंदगी तालीम और तदरीस से मुंसलिक रहे, तो सारा ईद का जो फंक्शन है वो घर पे ही होता है। और हमारी तो बिकॉज़ एजुकेशन में काम करते हैं, सो स्कूल में बच्चों की भी छुट्टी होती है, तो मेरी भी छुट्टी होती है स्कूल से, वरना तो मेरे घर में मैं भी स्कूल जाता हूँ, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मेरी वाइफ भी स्कूल जाती है, मेरी मदर भी स्कूल मतलब जाती आपके है, यहाँ सभी स्कूल जाते सारे हैं? स्कूल जाते हैं। अभी तो हमारा स्कूल जा रहे हो आप लोग? स्कूलों का घराना है। सो हमारी जितने बच्चे एक्साइटेड होते हैं उतने हम एज अ फैमिली एक्साइटेड होते हैं कि हमारी भी स्कूल से छुट्टी हुई वाह है। वाह वाह। ये यूनिक ये है जो बात। बात फैसल साहब ने फरमाई है, ये फैसल मुश्ताक ने बतौर फैसल मुश्ताक कही है। इनकी एक और फ्लिप साइड भी है, वो ये है कि ये वो जल्लाद आदमी हैं जो ऐन ईद की छुट्टियों के अगले दिन बच्चों के रखते हैं इम्तिहान, सो आधे पाकिस्तान में बच्चे रो रहे होते हैं कि उनकी ईद की छुट्टी खराब होगी। तो ये एक बड़ा फैसल माशाल्लाह पाकिस्तान के वन ऑफ द लीडिंग स्कूल चेंज ये बात ज़रूर है कि अब देखिए इम्तहानात पिछले कोविड के 2 साल जब गुजरे हैं, बच्चे प्रोग्रेशन और प्रेडिक्टेड ग्रेड्स का इतना यूज्ड टू हो चुके हैं कि हम नहीं चाहते हमारे आने वाला मुस्तकबिल जो है वो प्रेडिक्शन पे चले। तो मेरा शमून भाई को जवाब ये है कि इम्तहानात जो हैं दे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो चलते रहेंगे। और दूसरा मैं ईद के हवाले से बताऊं, ये कोविड के बाद की ईद है, इसका मज़ा दोबाला है, ये पोस्ट कोविड सिनेरियो है। सो बहुत एक्साइटमेंट है, और कपड़ों की, खानों की, मेल जोल की, और छुट्टी की इटसेल्फ। ऊपर से ईद की छुट्टियां मंडे टू थर्सडे, और हमने तो जुमा भी अटैच कर दिया है, तो ये तो long break फुल आ गया टाइम एक। जो आप कह लें ईद टाइम, फुल टाइम, फन टाइम, तो वैसे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बताया गया है कि आपके यहाँ लगभग कोई 3000 प्लस ख़वातीन हैं जो काम करती हैं, और आप माशाल्लाह से ख़वातीन को बहुत सपोर्ट करते हैं। सो इसके पीछे क्या राज है? नेचुरल जी, आपको पता है कि ह्यूमन कनेक्टिविटी, टीचिंग एंड लर्निंग एक पाकिस्तानी माशरा, कल्चर, एक तहजीब है हमारा, एक ओरिजिन है। उसमें वुमेन दे हैव बीन अ सिंबल ऑफ एम्पैथी, दे हैव बीन सिंबल ऑफ कंपैशन, दे हैव बीन सिंबल ऑफ होप। अगर आप देखा जाए पब्लिक सेक्टर के अंदर, हमारी देही इलाकों के अंदर प्राइमरी लेवल में मेल टीचर ज़्यादा हैं, और हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइमरी और अर्ली ईयर्स के अंदर फीमेल टीचर्स हैं। अब द लर्निंग इम्पैक्ट देखा जाए तो ये नहीं है कि मेन डोंट परफॉर्म, बट हिस्टोरिकली बिकॉज ऑफ कंपैशन, बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ दैट मदरहुड, एंड जनरली प्रोफेशनली वुमेन आर मल्टीटास्कर्स। सो हमारी तो जो 35 साल पुरानी जो पाकिस्तान की तालीमी खिदमात हैं, उसके माथे का झूमर जो है वो ख़वातीन और उनकी बेशुमार जो सलाहियतें हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो है। एंड मैं तो हमेशा कहता हूँ, यू गिव मी गुड वुमेन एंड वी विल गिव यू अ ग्रेट जनरेशन। एंड आवर टीचर्स हैव आल्सो गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब ये वो ख्वातीन नहीं है जिनको पुराने ज़माने में कहा जाता था कि आप टीचर हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये टीचर हैं बाय डिज़ाइन। पहले कहा जाता था ये तो टीचर है बाय चांस, तो अब ये टीचर बाय चांस नहीं है, ये टीचर बाय चॉइस हैं। सो तालीम में बहुत तख्लीक हुई है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल डेवलपमेंट को तरजीह दी गई है, एंड ऑल द वुमेन अराउंड अस दे आर कंट्रीब्यूटिंग इमेंसली। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
پازیٹیو کنٹریبیوشن کر رہی ہیں جس سے معاشرے کا اصلاح ہو رہی ہے اور تعلیم اور تخلیق اور تشریح اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. فیصل صاحب آپ نے جتنی اچھی تقریر کی ہے نا, اگلی 8 مارچ کو آپ ہی خواتین کے برانڈ ایمبیسڈر ہونے والے ہیں, یقین جانیے ایسے ہی ہونے والا ہے. نہیں, بہت بہت اچھی سوچ ہے آپ کی. سحر ایک چیز بتائیے, آپ سعودیہ میں تھیں نا اور آپ وہاں پہ ٹیچنگ کرتی تھیں. ٹیچنگ اور پالیٹکس تو بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ کس چیز کو کیسے لے کے چلنا چاہیں گی اور یہ آپ نے پریفرنس کیسے دی پالیٹکس کو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے تو زمانہ طالب علمی میں جیسے شمون نے بتایا تو میں نے پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے اپنی ایک پولیٹیکل جرنی کا آغاز کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے بہت خوش نصیب تھی کہ شہید بے نظیر بھٹو جیسی عظیم رہنما کی رہنمائی حاصل ہوئی, اور ان کی گائیڈنس کے ساتھ جو ہے نہ صرف سیکھا اور وہ مواقع بھی ملے کہ جو آج جو ہے یہ کہیں کہ اپنے آپ کو میں آج بھی کراچی یونیورسٹی کے اسی لابی سے دیکھتی ہوں جہاں سے ہمارا بورڈ لگا ہوتا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جو ہے وہ ایک آئیڈینٹی ہے, پہچان ہے, اور وہیں سے اپنے آپ کو دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ ایوان بالا تک کا سفر ممکن نہ ہوتا اگر اس وقت کی تربیت نہ ہوتی, اس وقت کی رہنمائی نہ ہوتی, وہ ہم نے سیکھا نہیں ہوتا, اتنا شعور نہ ہوتا, اتنی آگہی نہ ہوتی. تو یہ ایک طویل سفر ہے. اور سعودی عربیہ میں نے ٹیچنگ تو بہت مختصر جو ہے کی جب میں جبیل میں تھی, اور وہ بھی ٹیچنگ میرے لیے صرف ایک میں نے فیسیلیٹیٹ کیا اسٹوڈنٹس کو جو چاہتے تھے کہ وہ پاکستان اسٹڈیز انگلش میں پڑھیں اور کوئی ٹیچر اویلیبل نہیں تھا. بیسکلی آئی واز دا ڈائریکٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ فائنانس دیئر, اور اس کے بعد پھر میں نے جدہ میں ایک اسکول کا لائسنسنگ سے لے کے یعنی 200 بچوں کے اسکول کو 5000 بچوں کے اسکول تک لے کے گئی, میں اس کی پرنسپل تھی. اور وہ اسکول نہ صرف اس کو اسکول اس لیے نہیں کہتی کہ وہ پاکستان کی پہچان تھی, اور وہ سعودی عربیہ کی بھی پہچان تھی. جب بھی جو ہے گلف ایجوکیشن فورم ہوا تو ہم نے سعودی عربیہ کو ریپرزینٹ کیا. ہماری کرکٹ ٹیم سعودی عربیہ کی کرکٹ ٹیم تھی, اور وہ اسکول آئیکن تھا پاکستان اینڈ سعودی عربیہ کی فرینڈشپ کا. جی, پاکستان انٹرنیشنل اسکول انگلش سیکشن جدہ. اور اس کا جو جتنا یعنی ایک 20 کمروں کے اسکول کو جب میں نے چھوڑا تو اس کے اندر 5000 سے زیادہ طالب علم تھے, اور اس کے اندر 124 سے زیادہ روم تھے. اس کے اندر جو ہے سب سے بڑا اس جگہ کا آڈیٹوریم تھا, شہید بے نظیر بھٹو آڈیٹوریم. اس کا جو اس کے اندر اسکواش کورٹ تھا, اس میں جو ہے وہ عرفہ کریم جو ہے وہ آئی ٹی لیب تھی, اس کے اندر ہر وہ فیسلٹی تھی. اور وہ کیمبرج یونیورسٹی کا رجسٹرڈ سینٹر تھا اور برٹش کونسل کا لارجسٹ ایگزام سینٹر تھا. تو مطلب یہ کہ مجھے آج بھی بڑا فخر ہوتا ہے. اور ایک اور بھی چیز کہ اس اسکول کے اندر ہم نے جتنا پاکستان کو پروموٹ کیا, اور ہم نے وہاں پہ اسٹوڈنٹ کونسل کا میں نے آغاز کیا, اور سعودی عربیہ کی جو یونیورسٹیز تھیں دارالحکمہ اور رفت کالج, ان لوگوں کو بھی ایکریڈیٹیشن کے لیے اسٹوڈنٹ گورنمنٹ بنانی تھی, تو ہمارے ہی رولز اینڈ پروسیجر سے ان کو بھی رہنمائی دی. اور ایک یہ کہ پاکستان کا پرچم 2.5 لاکھ تھم امپریشن سے بنوایا. میں آپ سے یہی پوچھنے والی تھی, میں چاہ رہی تھی آپ کی بات ختم ہو تو میں وہ بات نکالوں کہ جو آپ نے تھم سے, مطلب وہ فلیگ جو تھا وہ تھم سے بنایا گیا تھا پینٹس کے تھرو. سو ذرا وہ واقعہ آپ بتائیے, کیونکہ آپ نے پاکستان کو اتنے اونچے لیول پہ اس طرح سے پروموٹ کیا, اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ایکچولی بس میں نے اس وقت بھی یہی جواب دیا تھا کہ آئیڈیا دل سے تھا, اور دل میں صرف پاکستان ہے. تو یہ ایک جب میں نے یہ سوچا کہ دس از اے ٹائم فار می, لائک ایگزیکٹلی میں سینٹ میں آ چکی ہوں اور مجھے اس انسٹیٹیوشن کو الوداع کہنا ہے, تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, ایک ایسی چیز جو کہ وہاں پر ایک جو ہے وہ ہمیشہ ایک یادگار اور پاکستان سعودی عربیہ کی محبت کا جو ہے وہ پہچان بن کے رہے. تو بس ایک ہی دن میں وہ آئیڈیا تھا. پھر میں ہیمپل پینٹ فیکٹری گئی, ان سے پوچھا کہ کیسا پینٹ ہو سکتا ہے. سب نے مجھے کہا تھم امپریشن سے کیسے بنے گا فلیگ, کیونکہ وہ اتنا بڑا فلیگ ہے کہ وہ ہمارے اسکاچ کورٹ کی پوری وال کو کور کرتا ہے. اور اب بھی کوئی لوگ طریق مکہ سے, اگر جس کو کہ مکہ ہائی وے کہتے ہیں, اس سے جب جائیں مکہ کی طرف فلسطین کی طرف, طریق فلسطین کی طرف, تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دور سے نظر آتا ہے فلیگ. اور وہ 2.5 لاکھ تھم امپریشنس, اور آپ یقین کریں کہ ود ان 10 to 15 days, اور ایک ایسا جذبہ تھا پاکستانی کمیونٹی میں. اسٹارٹڈ ود دا اسٹوڈنٹس, دیئر پیرنٹس, آر ٹیچرس, اور اس کے بعد پیرنٹس اور ٹیچرز بھی شامل تھے. جی, پیرنٹ ٹیچرز, اس کے لیبر ٹھیک ہے. ہماری بسز گئیں, انہوں نے رن کیا, جو بھی جہاں پہ بھی ہم لیبرس کی اکوموڈیشن تھی. اسٹریٹ بوائز جو پاکستانی تھے, جو پاکستانی کمیونٹی تھی, میں نے دیکھا بوڑھا بچہ ہر ایک کا تھم امپریشن. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جو ویل چیئر پہ آئے, وہ لوگ بھی دیکھے جو کہ نکلتے تھے دمام سے مکہ
जो है वो अपनी सवारियां लेके और वापसी में समझते थे कि एक रिलीजियस कोई ऑब्लिगेशन है कि newborn अंगूठे भी का आया था I guess, जी? हाँ, कोई न्यू बॉर्न भी था जिसका बिल्कुल impression लिया 20 गया डेज था। बेबी वो लेकर आए उनकी और जबकि हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी बच्चे को 40 दिन से पहले निकालना नहीं है घर से, तो बहुत एक जज्बा था। और वो जो उसको जो है मैं समझती हूँ कि उसका जो इनॉग्रल था वो भी ज़बरदस्त था। अराउंड 9000 लोगों की अटेंडेंस थी और बड़ा ही खूबसूरत उस जो है वो इवेंट था। उसके बाद फिर हमने एक सऊदी अरेबिया का भी फ्लैग बनाया था मैं इम्प्रेशन से। तो मैं समझती हूँ कि वो एक असल चीज़ ये नहीं था कि वो फ्लैग था, असल चीज़ ये थी कि जो एक यूनिटी डिमॉन्स्ट्रेट हुई और उस फ्लैग exactly. में जो थम इम्प्रेशंस हैं उसके अंदर सऊदी अरेबिया के भी कई जो है जो नॉन फिगर्स हैं वो आए बिकॉज दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो एवरीवन टुक इट एज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज एज अ मैटर टू इंडोर्स जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की फ्रेंडशिप है उसको, और एक जज्बा हो एक हुब्बुल वतनी वतन के साथ। तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ थी जिसको मैं हमेशा जो है ना ओन करती हूँ और Absolutely. उसकी प्राइड को महसूस करती हूँ। एब्सोल्युटली, आपने इतना तो शाहकार बनाया ना आपने, ये तो मतलब सोचा ही नहीं जा सकता। यूजुअली तो अगर हम फ्लैग सोचते हैं तो बस फैब्रिक का ही सोचते हैं हम, लेकिन थंब इम्प्रेशन के थ्रू बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आपने पाकिस्तान का नाम और रोशन उसके अंदर किया। जो वाइट जो है क्रिसेंट एंड स्टार वो भी थंब इम्प्रेशंस है। तो अगर बाज़ लोग ये समझे कि जी ये सिर्फ ग्रीन पार्ट नहीं, इट वाज मोर देन 2,50,000 थंब इम्प्रेशंस wow. और बहुत ही असल चीज़ जज्बा था। और मैं कहती थी पाकिस्तानियों का जज्बा देखें वाह वाह, कि जो है ज़बरदस्त। जहाँ भी वक्त जब भी देखें ज़लज़ला आया, सैलाब आया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, हमने देखा वतन की एक कॉल और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी हो जाती थी एक बगैर किसी तफरीक के कि किसका ताल्लुक़ किस सूबे से है, किसका ताल्लुक़ किस फ़िरके से है, किसका ताल्लुक़ कौन सी ज़ुबान बोलता है, सबकी एक ज़ुबान थी और वो ज़ुबान थी पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत बहुत अमेजिंग काम किया आपने माशाल्लाह। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, शमून आप 35 साल से पीटीवी के साथ मुंसलिक हैं, सो कितनी मेरी उम्र होगी? मतलब अच्छा चलें इसको यूँ कह लेते हैं, आप बचपन से पीटीवी के साथ मुंसलिक हैं, पीटीवी की गोद में खेले पले बड़े। सो उस वक्त की ईद और आज की ईद में आप क्या तब्दीली देखते हैं? आप देखिए ये फ़र्क आ गया है कि तब मैं अपनी माँ से अपने सीनियर से बड़ा चहक के ईदी लिया करता था, अब मैं ईदी देता हूँ। पहला फ़र्क पहला फ़र्क ये है, आपके रोल बदल जाते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न महज एक, अभी तो इतने सारे पाकिस्तान में 126 के करीब मुख्तलिफ चैनल्स हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न कुछ चैनल नहीं है, ये कल्चर है, ये वो सकाफ़त है कि जिसने जो इजिट बॉक्स है उसकी स्क्रीन पर एक मुल्क को रोशनास कराया। पाकिस्तान में किस किस्म की सकाफ़त थी इसको शायद आपको किसी किताब में जाके देखना पड़ता, लेकिन झोंक सयाल या पीटीवी के ड्रामे ने उस सकाफ़त को एक नाम और एक चेहरा दे दिया। पाकिस्तान का लोक मौसीकी कैसी है वो पाकिस्तान टेलीविज़न ने बताया। पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े क्लासिकल माइस्ट्रोज हैं वो राग रंग की महफिल जो पीटीवी पे होती थी उसने बताया। पाकिस्तान में ज़बान कितनी अच्छी बोली जाती है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के अनाउंसर्स ने और पाकिस्तान टेलीविज़न के न्यूज़कास्टर्स ने बताया। तो पीटीवी कोई चैनल नहीं है, ये इट इज़ दी जैसे कहना चाहिए ना कि ये खुद तर्जुमान है पाकिस्तान की सकाफ़त का, पाकिस्तान के चेहरे का। खुदा करे कि चैनल वैसे ही रहे। मेरा तो घर है, मैंने तो ज़ानू अदब यहाँ तय किए हैं, शीन काफ की दुरुस्तगी यहाँ से सीखी है, नशस्त बर्खास्त यहाँ से देखी है। ज़बान कितनी धुली हुई और साफ़ होनी चाहिए। हम उस ज़माने के लोग हैं जहाँ इसको बहुत मायूब समझा जाता था कि आप एक ज़बान में गुफ्तगू करते हुए कहीं दूसरी ज़बान का लफ्ज़ ले आए। हम इंग्लिश के अहद के लोग नहीं हैं और हमें उसके लिए कोई तरद्दुद करना कभी नहीं पड़ा। लफ्ज़ जो हैं वो अज़ खुद अपनी बुनत के साथ आते रहे हैं और किसी लड़ी की तरह से फिरते गए। मैं हुआ, तौसीक़ हुआ, नूरुल हसन हुआ, हम कितने ही सारे थे। हमें कभी कोशिश नहीं करनी पड़ी क्योंकि असातिज़ा की बड़ी कड़ी निगरानी थी। मुझे मुनीज़ा हाशमी लेके आई थी टेलीविज़न पे। मुझे बड़ा फ़ख्र है
کہ اختر وقار عظیم سے لے کے جمشید فشوری اور خواجہ نجم الحسن اور اطہر بھائی اور کیسے کیسے نابغہ روزگار افراد کا میرے سر پہ ہاتھ رہا. تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ رفاقتوں میں خزانہ جو ہم نے پایا ہے، نہ دل پہ بوجھ ہے کوئی نہ غم کا سایہ ہے. مجھے بتائیے میں کب آؤں آپ کے پاس کلاسز لینے کے لیے؟ آپ جہاں ہیں بہت بڑا مکتب ہے یہ. بالکل ایبسلیوٹلی. یہ یہ جو انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی، یہ اس کا ابھی پاکستان کے جو نوجوان نسل ہے اس کو اس کی بہت ضرورت ہے. سوشل میڈیا کا جس طریقے سے انفلوئنس آیا ہے، اس نے لینگویج ورسز کلچر ورسز آئیڈینٹی کو کنفیوز کر دیا ہے. بہت میجر کنفیوژنز ہیں، جیسے شامل بھائی نے بات کی، کلچر کی بات کی، ثقافت کی بات کی، ورثے کی بات کی اور لینگویج کی. سو اردو کے اندر بھی ابھی بہت سارے او این اے لیولس کے اندر اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج ہم نے پڑھنی شروع کر دی ہے. اردو ایز اے فرسٹ لینگویج کے اندر لٹریچر زیادہ ہے، گرامر زیادہ ہے. سو گریڈ کمپیٹیٹیونیس تو بہت ہے، آج بھی بچوں کے ماشاءاللہ بہت اچھے گریڈز آئے ہیں. سو یہ باتیں بہت ضروری ہیں اور یہی ہماری ورثہ ہے، ثقافت ہے، کلچر ہے. ان ویلیوز کو لے کے چل رہے ہیں. پی ٹی وی از این انسٹیٹیوشن آف اٹس اون. باقی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اور ہم لوگ ہیں، ہمیں سٹیزن شپ میں اور پاکستانیت میں فرق سمجھنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم حب الوطن ہیں، ٹھیک ہے، 23 مارچ آتا ہے، 14 اگست آتی ہے، لیکن جب آپ حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ اپنی جو حیثیت ایک سٹیزن جو آپ کے فرائض ہیں، مثلا ٹریفک کو لائٹ کو نہ توڑنا، باہر لٹرنگ نہ کرنا، آپ مطلب کہ ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ رکھنا، کلینلینس رکھنا، اینٹی پولوشن ڈرائیو، کمیونٹی سروس، سوشل ایکشن. تو وی ڈو گیٹ ایموشنل اینڈ سینسٹائزڈ. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیکاز ہماری 63% آبادی 30 سال سے کم ہے، وی ہیو اے میجر یوتھ پاپولیشن. ان سب نے ڈیجیٹل سٹیزن شپ اپنا لی ہے. سو اس عید پہ میں چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے پاکستان کے سارے سننے والے، دیکھنے والے اس چیز پہ غور کریں کہ جو ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہے آپ کی، جو فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، وہ ڈیجیٹل آئیڈینٹی نیشنل سٹیزن شپ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. لوگوں نے اس ڈیجیٹل آئیڈینٹی کو ڈیجیٹل سٹیزن شپ میں کنورٹ کر دیا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ان کی جو شہریت ہے وہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہے، اور اسی لیے وہ اپنے غم اور غصے اور سوچ کا اظہار کری جا رہے ہیں. سب سے بڑی ہوتی ہے آپ کی نیشنل سٹیزن شپ، آپ کی پاکستانیت. تو ڈیجیٹل سٹیزن شپ کے چکر کے اندر ہمیں اپنی پاکستانی سٹیزن شپ اور نیشنل سٹیزن شپ کو اوور لک نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھی باتیں کی آپ نے. اسی پہ میں ذرا سا کنیکٹ کرنا چاہوں گی. میں نے مختلف لاز انٹروڈیوس کیے سینیٹ میں ہوتے ہوئے، لیکن جس پہ مجھے فخر ہے جو پاکستان کا آج ایکٹ ہے وہ ہے سوک ایجوکیشن ایکٹ 2018. اور میری بڑی ایک خواہش ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو، کیونکہ ہمیں یہ اپنے بچوں کو ہمارا آئین کیا ہے، ان کی شہری ذمہ داریاں کیا ہیں، اسٹیٹ جو ہے ان کو کون سے رائٹس دیتا ہے اور کون سی اوبلیگیشنز ہیں، معاشرے میں ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، اس کی تعلیم ہمیں ان کو اسکولس میں دینی ہے. اس کی تعلیم جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے دینی ہے. اور میں تو اس کا جو کمپوزیشن ہے جو سوک ایجوکیشن کمیشن کی، اسی کمپوزیشن کے اندر یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہوں، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہوں، پروونشل اسمبلیز کی ریپرزنٹیشن ہو، بلکہ میڈیا کی ریپرزنٹیشن بھی ہو، سول سوسائٹی کی بھی ہو، تاکہ ہم معاشرے کے اندر جو ہے تعلیم دے سکیں اس چیز کی جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹریفک سگنل بریک کریں تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں جو ہے وہ ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں میں رکھنا ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ آ کے ہمارے اندر تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. اور یہ تحمل اور برداشت کی کمی، اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے آگہی نہ ہونا، شعور کی کمی، اس چیز نے پاکستان کے لیے بہت سے چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں. تو جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کے لیے بڑی ضروری ہے. پہلے ایک سوک ایجوکیشن ہوتی تھی اسکولوں کے اندر جہاں پہ یہ بتایا جاتا تھا، ہم پڑھتے تھے، ہم سیکھتے تھے، ہمیں معلوم ہوتا تھا. پھر بتدریج ہم نے دیکھا کہ وہ سوک ایجوکیشن جو ہے وہ صرف مائنورٹیز کے لیے رہ گئی. آپ کی اجازت سے اور فیصل سے، آپ دونوں سے مجھے اس معاملے پہ ایک سوال کرنا ہے.
وہ یہ کہ آپ دونوں نے بڑے بنیادی نکات اٹھائے ہیں. آپ نے ڈیجیٹل سٹیزنشپ کی بات کی ہے, آپ نے سحر سیوک ایجوکیشن کی بات کی ہے, اور آپ دونوں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے اگر یہ کہوں کہ یہ بگاڑ کیا اسی وجہ سے نہیں آیا کہ ہمارے ہاں بتدریج ہمارے نظام تعلیم نے ایک تو جو مسابقت کا عمل شروع کیا کہ جہاں پر ترقی کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کتنی اچھی نوکری پا سکتے ہیں, آپ کتنے صاحب علم ہیں یہ سوال نہیں ہے, آپ زندگی میں کتنے کامیاب ہیں, اور آپ اس کے لیے کارپوریٹ ورلڈ میں بہت سطحی قسم کی آپ کی جنرل نالج ہے, ریاست کے بارے میں, مذہب کے بارے میں, اخلاقیات کے بارے میں, لیکن چونکہ آپ بہت اچھی نوکری پہ ہیں اور آپ کے گریڈز بہت اچھے آ گئے تھے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا, آپ نے اس میں سے سارا کا سارا پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں. میرا آپ کا رشتہ کیا ہے اگر بیچ میں آئین پاکستان نہیں ہے؟ کیونکہ میرے اور آپ کے تعلق کو اگر کوئی چیز قانونی حیثیت دیتی ہے تو وہ آئین پاکستان ہے. سو کیا سبب ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کبھی اس کی کیا فرائض ہیں ایک جمہوری پاکستان میں, اس پاکستان کے لیے جمہوریت کتنی ضروری ہے, اور جمہوریت محض کسی نظام حکومت کا نام نہیں ہے. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی میری مرضی سے ہو تو پھر مجھے یہ حق بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ میری بہن کی شادی بھی اس کی مرضی سے ہو. یہ جمہوریت ہے. اس کا جواب وہ, اور آخری بات فیصل, کہ جہاں آج جو سب سے بڑی بدنصیبی ہے وہ یہ ہے کہ سچائی, حقیقت, وہ سب سے بڑا وکٹم ہے. پہلے تو ہم اپنی اوپینین کے ہمیں حق تھا کہ ہمارے اپنے اوپینین ہوں. آج تو ہمارے اپنے فیکٹس ہیں, ہم فیکٹس بھی خود بنا رہے ہیں. بالکل. اور اس میں تو یہ, اور پاکستان میں تعلیم یافتہ لوگ بڑھے ہیں. اس بڑھے ہوئے تعلیم یافتہ پاکستان میں اگر تہذیب کا یہ عالم ہے تو پھر تو ہم جاہل پاکستان میں بہت نہیں, میں کوئی بتا رہی ہوں کہ بعض بہت دکھ ہوتا ہے بعض جگہ پہ. دیکھیں یہ ایوالو کر رہا ہے, ایولیوشن ہے. پاکستان اس ٹائم پولرائزیشن سے, پاپولزم سے اینڈ ایک لاسٹ سوشل کانٹریکٹ سے گزر ہے. اور اس میں جو نوجوان نسل ہے وہ یہ کہتے ہیں ہم تو اپنے بزرگوں کی مسٹیکس کو کریکٹ کرنے نکلے ہیں. سو فار دا لاسٹ 75 ایئرز, so a lot what we have seen today, this current یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا قصور ہے. یہ جو آج کے بچے ہیں یہ ضرور آپ کو کافی شاپس پہ نظر آئیں گے, یہ آن لائن فوڈ پانڈا کے ذریعے کھانا آرڈر کریں گے, اوبر اینڈ کریم پہ پھریں گے, لیکن میں سارا دن ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. ان کا دل ہے پاکستانی. یہ کمیونٹی سروس, سوشل ایکشن, ان کے اندر کمپیشن, ایمپتھی بے تحاشا ہے. ویلیوز جو ہے وہ سب سیٹ ہے جو نیشنل کیریکٹر ہے اور جو نیشنل آئیڈیالوجی ہے, اور ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے. اس میں میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور جیسے یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اپر ہاؤس کا, لوور ہاؤس کا. سو ہمیں تھوڑا سا سینٹی لے کے آنا ہے. جو آج کل کرنٹ پولیٹیکل ڈسکورس چل رہا ہے اس کو ہم کو نیوٹرلائز کرنا ہے. سر یہاں پر فاروق صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو میرا تھوڑا سا اختلاف رہا ہے, کیونکہ جس اسکول چین کے آپ سی ای او ہیں وہ ایک خاص ایلیٹ کلاس ہے جہاں پر آپ جن کے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بچے آتے ہیں, اور یہ وہی بچے ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن جو عام اسکول ہیں, گورنمنٹ اسکول ہیں, گورنمنٹ کالجز ہیں جہاں پہ غریب کا بچہ پڑھنے آتا ہے, تو وہاں پہ تو ان کو آپ اس طریقے آپ نہیں تو وہ اسکول والے بھی ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی تو روٹس میں ہی یہ تہذیب, یہ شعور ڈالا ہی نہیں جاتا ہے, تو پھر ان کو کہاں سے ہم شعور دیں؟ آپ تو اپنے اسکول میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. میں جب یہ جو ادارے جب بنتے ہیں, جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہمیں بھی کوئی نہیں جانتے تھے, ہم بھی عام تھے, خاص نہیں تھے. دوسری بات, میں پنجاب میں انٹرم گورنمنٹ میں وزیر رہا ہوں, وزیر تعلیم رہا ہوں 12 کروڑ کے صوبے کا. میں ایک فنکشنل آدمی ہوں. 3 دن پہلے میں کیل میں تھا, ادھر تاؤ بٹ پہ, پھر میں ابھی ٹنڈو اللہ یار ہوں گا, کبھی میں عمر کوٹ ہوتا ہوں. سو میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ یہ جو رورل اربن ڈیوائیڈ ہے اس کا جو نوجوان نسل اور جو ان کا ایکسیس ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. اکنامک اینڈ سوشل انجسٹسز ایگری ہوتی ہیں, لیکن جو نیشنل پولیٹیکل اینڈ ڈیجیٹل ڈسکورس ہے وہ سب کو اس کے اندر ایکوٹی آ چکی ہوئی ہے, بیکاز انٹرنیٹ کی ایکسیس بڑھتا جا رہا ہے, ٹیلی ڈینسٹی بڑھ گئی ہے, ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے.
करोड़ लोगों के पास मोबाइल एक्सेस है एंड इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इज़ ऑल्सो देयर। तो ओवरऑल हमने देखना होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, एंड यू नो ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये इसके कस्टोडियन हैं। और आज का जो हम पाकिस्तान में डिबेट देख रहे हैं ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है हमारी जनरेशन के लिए, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो जो हैं दे आर डिफरेंट देन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और होती है, फैक्ट्स और होती है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज़ हैपनिंग, इसके अंदर तब्दीली आ रही है, बहुत प्रोग्रेशन है, बहुत डेवलपमेंट है। और मैं फंक्शनल लेवल के ऊपर हर जगह पे मैं आपको बताऊँ, मंडी भाउदीन में आपको बताऊँ, चकवाल के अंदर आपको मैं बताऊँ, टंडो मोहम्मद ख़ान के अंदर, गवादर में, पसनी में, यू नो एंड भलवाल में, हर जगह के ऊपर यंग पीपल दे हैव अ पर्सपेक्टिव, उनकी पाकिस्तान से ख़ास मोहब्बत है, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे शामून साहब ने कहा, जो हमारा सिस्टम है मेरिट का और जॉब्स का वो ग्रेडिंग पे बेस्ड है कि जितने अच्छे नंबर आप जितने, तो स्किल्स की बात होती है उसको हमने तरजीह नहीं दी। और फिर जो डिफरेंट सियासी पार्टियां आती हैं हर एक की तरजीह और होती है, कोई इन्वायरमेंट पे ज़्यादा काम करती है, कोई सिंगल नेशनल करिकुलम पे ज़्यादा काम करते हैं, और अब यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 गोल्स। सो बेसिकली हर इस तरह तो एजेंडा ही ख़त्म नहीं होगा, कोई कहेगा पोल्यूशन, कोई कहेगा एंटी करप्शन, कोई कहेगा एनवायरनमेंट, कोई कहेगा ये पढ़ाओ। जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको निसाब में एम्बेड करके पढ़ाना होता है। आपकी इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस की जो इक्वेशंस हैं, जो एक्सप्रेशन है, जो वोकैबुलरी है, और जो आपकी नॉलेज क्रिएशन है, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़, मे दैट बी ऑफ एनवायरनमेंट, मे दैट बी ऑफ रिस्पेक्ट, मे दैट बी ऑफ कंपैशन, और मे दैट बी ऑफ, ये एम्बेडेड होना चाहिए। इसको कहते हैं एम्बेडेड कॉमन देखिए, जो करिकुलम। पॉलिटिशियंस है ना वो भी आपके माशरे का कास होते हैं, आपका Island माशरा नहीं कैसा सोसाइटी। है, ठीक है। जो हम सोसाइटी में यहीं से लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, यहीं से वोट्स लेंगे, यहीं से पार्लियामेंट में जाएंगे, तो एक माशरती तब्दीली बहुत ज़रूरी है। वो कितनी मुस्बत होगी। आज हमने जिस किस्म का एक निज़ाम आ गया है, जिस किस्म के अल्फाज का चुनाव है, जिस किस्म की गुफ्तगू है, जिस किस्म की पोलराइजेशन है, मैं तो उसको टॉक्सिक पोलराइजेशन कहूँगी, जिससे आज हम गुजर रहे हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये तरबियत हर घर से, हर स्कूल से, जो एक पहले होता था ना कि कम्युनिटीज़ होती थी, आपके मोहल्ले की बेसिस के ऊपर कोई एक जो है वो कम्युनिटी सेंटर्स होते थे, हमें ज़रूरत है कि हम उनको रिवाइव करें। क्योंकि अगर आपके जो है आप कुछ अच्छा सीखेंगे, आपकी तरबियत बेहतर होगी, तो जब आप जाएंगे, अगर हम आज भी जाएं तो हम बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हम कौन से टॉक शोज़ में बैठ सकते हैं, कहाँ पे गुफ्तगू कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है जहाँ से आते हैं, आप जो सोसाइटी से आते हैं, जो आपकी तरबियत होती है, आपकी गुफ्तगू, आपका तर्ज तरीक़ेकार, आपका जो है जो तर्ज है, आपका जो सोच है, और आप जो भी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं वो उसी को जो है की रिफ्लेक्शन होती है। तो ये ओवरऑल सोसाइटी को हमें लेके चलना है। यकीनन ये ईद आ रही है, मैं तो भी जो है नई खुशियों के वक्त में आपको ऐसा जिक्र करना चाहिए, लेकिन मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि इस ईद के मौके पे जो अभी हमने पिछले दिनों में देखा कि रोज़ा रसूल के अंदर जिस तरीके से जो है मैं जो है एक गैर इररिस्पॉन्सिबल रवैये का, और मैं समझती हूँ तकद्दुस पमाल किया मस्जिद नबवी का, तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इससे सिर्फ आपने मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं किया, अपने मुल्क के लिए एम्बेरसमेंट क्रिएट नहीं की, बल्कि उन तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी की जो कि एक जज्बे के तहत जाते हैं। तो यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं। तो इस ईद पे यही कर लेते हैं, इस ईद की खुशियों को इसी तरीके से दोबारा करते हैं कि मीठी ईद है, एक नया रिन्यूड कमिटमेंट हो हमारी, एक जो है नई सोच के साथ हम निकलें कि ऐसा कोई शार नहीं इख्तियार करना, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करनी जो कि हमें कल जो है एम्बेरस करे लोगों के सामने और अपने सामने। बिल्कुल सही बात कही आपने। शमून, ये बताइए कि इस सारे बिगाड़ का कसूरवार कौन है? मैं आपकी हंसी में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद बताएं। आप देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे यहाँ सिविल सर्विस एकेडमी है, हमारे यहाँ PMA है, जहाँ से ऑफिसर्स ट्रेन होके आते हैं, लेकिन खेल के मैदान से लेकर फिल्म के पर्दे तक और कारोबार से लेकर किसान तक कोई भी आदमी सियासतदान बन जाता है। तो ये तो माशरा के सौतों से आ रहे हैं ना, ये तो कोई एक तबका नहीं है। एक साहब की कल मिल थी, आज वो वजीर हैं। तो
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ سیاست دان برے ہیں. نہیں, جب آپ کہیں گے یہ سیاست دان برے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. ہمارے میں سے وہ گئے ہیں اور ہم میں ایک بات بار بار ہوئی اور ایک جملہ اس پہ نہیں, ایک لفظ اس میں نہیں استعمال ہوا, اور وہ ہے ایتھکس. اس معاشرے سے ایتھکس اٹھتی جاتی ہیں. ہمارے والدین جو صاحب عزت تھے, ہمارے نانا دادا اور ہماری نانیاں دادیاں جو بہت صاحب عزت تھیں, اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے وقار اور اپنے مرتبے سے ایک حد سے نیچے نہیں آتے تھے. بالکل. لیکن ہم اس افراتفری میں ایسے چلے ہیں کہ ہم نے کوئی حد چھوڑی نہیں. بالکل. تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ بگاڑ کہاں سے آ گیا, ہم ہیں ذمہ دار اس کے. اور ہر ایک نے حصہ بقدر جثہ ڈالا ہے. وہ جو 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک تمام چینلوں پہ میک اپ لگا کے اداکار بیٹھتے ہیں, ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے, اتنا ہی حصہ ہے ان کا. جو کسی مقصد کے لیے اگلی صبح کا کاغذ کالا کرتے ہیں اخبار کا, ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے. یہ ڈونٹ سے کہ یہ اس نے کر دیا ہے اور اس نے کر دیا, نہیں ایسا نہیں. وہ احمد ندیم قاسمی کا کیا اچھا شعر ہے کہ وہ کتنے معصوم ہیں انسان کے بہل جاتے ہیں اپنی کوتاہی کو دے کر غم و آلام کا نام. یہ ہماری کوتاہیاں ہیں اور اس کو آپ کو خود ہر ایک سطح سے ٹھیک کرنا ہے. اور بنیادی ایک چیز ہے, دیکھیے پاکستان کا جغرافیہ آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ پہاڑوں سے ایک دریا نکلا اور باقی سارے دریا اس میں محبت کے ساتھ ملتے ہیں. تو آپ کے چاروں صوبوں کو, گلگت بلتستان کو رزق ملتا ہے. یہ محبت کے سوتے ہیں. آپ مختلف بھی ہیں اور ساتھ بھی ہیں. سو اس ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کیجئے. یہ ڈائیورسٹی اختلاف رائے میں بھی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا حسن اختلاف رائے میں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جو آپ کے نقطۂ نظر سے متفق نہیں ہے اس کو آپ گھٹیا, کم پڑھا لکھا, کسی خاص طبقے کا میں نام نہیں لینا چاہتا, اس سے آپ منسلک کریں؟ نہیں, یہ تو اختلاف رائے ہے. جمہوریت کا یہی تو حسن ہے. آپ منشور اسی بنیاد پہ لے کے جاتے ہیں. سملرلی جو ہمارے مختلف چینلز پہ ڈیبیٹ ہے, آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سب کو ایک کر دیں؟ قومیتوں کو کیوں چاہتے ہیں آپ؟ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم بہت سے ہیں اور اکٹھے ہیں, محبت سے جڑے ہوئے ہیں. محبت کی لڑی میں ہماری آنکھوں میں شرم ہے ایک دوسرے کے لیے, مہر و وفا ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے جگہ دیتے ہیں. ہم میں اختلاف بھی ہو تو بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ بزرگ ہیں. تب یہ پاکستان, دیکھیے پاکستان کی بنیاد محبت ہے. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کسی اور علاقے سے آئے تھے. کس وجہ سے قاضی عیسیٰ نے ان کا ساتھ دیا؟ کس وجہ سے پشاور کے سردار عبدالرب نشتر نے ان کا ساتھ دیا؟ کس وجہ سے سندھ کے جی ایم سید اور شاہ نواز بھٹو نے ان کا ساتھ دیا؟ یہ تو ان کی قومیت نہیں تھی, احترام تھا. صحیح, بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت اچھی بات کہی. فیصل صاحب, یہی چیز میں آپ کی طرف تھوڑا سا موڑنا چاہوں گی سوال کہ آپ اسکول چلا رہے ہیں, نوجوان نسل آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ روٹس سے وہ چیزیں ڈالنا شروع کر سکتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. یہ تمام چیزیں کیسے ٹھیک کی جائیں آپ کے خیال میں؟ تعلیمی اداروں میں تو جی بہت پیس ہے, بہت انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے, ڈیبیٹ ہے, بہت پازیٹیوٹی ہے. ہمارے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہیں. آئی ایگری ود یو, اور یہی وجہ ہے کہ اچھا دیکھیں اسٹوڈنٹ یونینز, اب شامون صاحب کا پرسپیکٹیو ہے, یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں, اسکولوں میں تو نہیں ہوتی. اسکولوں میں اسٹوڈنٹ کاؤنسلز ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ کاؤنسلز فعال ہیں. یونینز جو ہیں وہ ٹھیک ہے پولیٹیکل پروسیس کو میچور کرتی ہے, اس کے بہت اسٹرینتھس بھی ہیں. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے بیکاز آف سیکریٹیرینزم اینڈ سرٹن پولیٹیکل مینیفیسٹیشنز, ہماری جو یونینز کا کانسیپٹ ہے آپ کے سامنے قائد اعظم یونیورسٹی کی ایگزامپل ہے, اس میں چیلنجز ہیں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ. میں اسکول نہیں ہے, یہی وجہ ہے. میں بتاؤں, اگر آپ کے پاس اگر ونگز ہیں, اگر آپ کے پاس الیکٹڈ یونین ہو تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ آئیں, وہ اونرشپ لیں اپنے مسائل کی, وہ ان کا حل تلاش کریں. پرابلم یہی ہے جو ویکیوم ہے, اس ویکیوم کو پھر نیگیٹیوٹی نے فل کیا ہے. جہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین ہو تو وہ پلیٹ فارم دیتے ہیں طالب علموں کو کہ وہ اپنے مسائل کو سمجھیں, اپنے وعدوں کی اہمیت کو سمجھیں,
शऊर और आगाही हासिल करें और जो जिम्मेदारी उनको मिलती है उसको किस तरह से मुकम्मल करना है, कॉन्फिडेंस उनकी एक तामीर होती है उनकी शख्सियत। मैं मैडम से डिसएग्री करता हूँ। हमारे यहाँ चाय अखबार से लेके चाय तक पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। हमें इस टाइम स्कूल्स जो हैं वो नॉलेज सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ नॉलेज इकोनॉमी की तरफ। अभी हमने बहुत सफ़र करना है। अभी हमें देखें ईद का पुरमसरत मौका है, आप पाकिस्तानियों को बोले भाई बस भी बस, अब कॉफ़ी शॉप छोड़ दो कोसार की, अब आप निकलो गाड़ी पकड़ो और जाओ यहाँ पे केल वादी, उसको ज़रा डिस्कवर करो, जाओ जाके आप दूसरा वाला जो हमारा सेक्टर है मुजफ्फराबाद नीलम वैली का वो डिस्कवर करें। पाकिस्तान अभी म्यूनिक से जर्मनी से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स करदू एयरपोर्ट आ रही है। पहला मैसेज आप दें कि सारे लोग घरों से निकलें और बहुत ज़्यादा भी मतलब कि फैमिली एंड रिश्तेदारों से मिलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन मिल लिया बस, उसके बाद जाएं बाहर जाएं, डिस्कवर करें पाकिस्तान। नंबर 2 ये है कि जो मीडिया और सोसाइटी है वो पॉलिटिक्स के अलावा हमारे जो लिखने वाले हैं, हमारे ऑथर्स हैं, हमारे मुसन्निफ, हमारे आर्टिस्ट, हमारे सोशल वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल्स, उनको भी सेलिब्रेट करें। लेबर डे आता है, अभी आने लगा है, हम एक पोस्टर लगा देंगे जी लेबर डे का, सारे ये क्या लेबर डे हुआ भाई। हमें तो उस दिन वी शुड जेन्युइनली शो इक्विटी एंड इंक्लूजन कि हम लेबर के साथ बैठे हैं। ओल्डर पर्सन डे के ऊपर भी हम सारे चार्ट पेपर से कर देते ओल्डर पर्सन डे, भाई दैट इज़ द डे स्कूल में बच्चे ना आए, सारे दादा दादियाँ नानियाँ आए चीज़ें। अब स्कूलों में आजकल वो बच्चों का टिफ़िन नहीं आता, गर्म खाना नहीं आता, तो मैंने वालदैन से मदर्स के साथ, मैं एक फंक्शनल एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं माँ से पूछा, मैंने कहा आप खाना क्यों नहीं भेजती? ये बच्चों के हाथ 100 रुपये भेज देती हैं लेस चिप्स और जूस का डब्बा। कहती है फैसल साहब आप गैस दे दें तो हम भेज देंगे खाना। इस वक्त मुझे वाकई मालूम हो रहा है कि मैं पीटीवी न्यूज़ पर ईद शो कर रही हूँ। सोनिया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब स्टूडेंट यूनियन नहीं है ना, तो अब हम उस पाए के शायर, अदीब, न्यूज़ कास्टर्स पैदा नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें कि वो पॉलिटिशियंस जो कि स्टूडेंट यूनियन से निकले हैं वो आज भी आपको मुनफरिद नज़र आएंगे। उनकी ज़ुबान में, उनकी गुफ्तगू में, उनकी सोच के अंदर आपको वो शाइस्तगी नज़र आएगी, वो डेप्थ नज़र आएगी। उन्हें पता होगा कि आइन, कानून, मंशूर और क्या चीज़ है, उनको ये पता होगा कि जमहूरियत क्या है। ये जो ये एक हमारी बैड थिंकिंग है, ये गलती है। ये मैं समझती हूँ कि हम तफरीक नहीं कर पा रहे कि जो आपके पॉलिटिकल विंग्स हैं वो क्या है और स्टूडेंट यूनियन क्या है। आपने एक रास्ता बंद कर दिया है, एक रास्ता बंद कर दिया है जिससे आपकी नई लीडरशिप पैदा हो। फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं मोरिसी सियासत वैसे आपको यहाँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि शमून आपको अपना हिस्सा डालना चाहिए। कोई एकेडमी, आप बल्कि तीनों को ही मैं कहूँगी, आप लोग तो खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशंस है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने 45 मिनट्स में आप लोगों से इतना कुछ लर्न कर लिया। अगर आप डेली बेसिस पे आधे घंटे की भी क्लास रख लें तो ये पाकिस्तान जो है ना, ये एक खालिस मुआशरा बन जाएगा अच्छा, जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि भाई आप सबको, आपको तो बनाना ही चाहिए और आप तीनों को प्लीज़ कोई इंस्टीट्यूशन बनाएं जहाँ पे मोटिवेशनल सेशंस दें, वर्कशॉप्स बन गया दें। जी। अब शामून हाशमी साहब हर महीने एक लेक्चर देंगे सारे स्टूडेंट्स को। आज से एस्टैब्लिश हो प्लीज डू दैट। बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में आप जैसे लोगों की, बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे इट्स अ रिक्वेस्ट। हम तो कर ही देंगे, आप सिर्फ कैमरा से ये कह दीजिए कि ये जितने 126 चैनल हैं, इन्होंने जितना रेडिकलाइज कर रखा है सोसाइटी को, इनके करंट अफेयर्स के प्रोग्रामों के इश्तिहारों का रेट बिल्कुल कम कर दें और एंटरटेनमेंट अगर ये प्रोड्यूस करते हैं तो उसको 3 गुना इश्तिहार मिले, ताकि फिर मुशायरे हों, ताकि फिर विमेन बेस्ड प्रोग्राम्स हों, ताकि केल वादी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री को चैनल दिखाए, ताकि हमारे यहाँ बच्चों का कोई कंटेंट प्रोड्यूस, मतलब कितने खुश नसीब थे, अलिफ लैला, ऐनक वाला जिन, कितने। अब तो मतलब हम सिवाय बच्चे बहुत सही बातें करें, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है कि 3 ऐसी हस्तियों को बिठाना और फ़क्त 40 मिनट दे देना, ये वाकई नाइंसाफ़ी। आप लोगों के साथ तो एक नशिस्त लगनी चाहिए और बातें होती रहें। और लेकिन आप कितनी कमाल की खातून है कि आपने हम तीनों को बातों में उलझा दिया, और ईद के दिन ना कोई सवैया ना कोई शीर खुरमा। मुझे इसीलिए तो बिठाया गया था कि मैं बातों में उलझा के रखूं ताकि आप शीर ना पूछें हमसे। ये पता लग गया पीटीवी की कंजूसी। ईद वाले दिन भी कोई मेहमान नवाजी नहीं। हम आपके घर जो जा रहे हैं अभी पुलाव खाने के लिए, इसलिए हमने यहाँ शीर सर्व की। बिल्कुल, तो बस सीधा वहीं आएंगे, आपके हाथ का पुलाव भी खाएंगे और हम शीर भी खिलाएंगे आपको खुद से। चलिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे से कुछ मैसेजेस ज़रूर कन्वे करें हमारी जो देख रही है आवाम। सारी बात ही मैसेज की थी।
ہم نے کوئی کیا بات ہم آپ سے کہیں کہ بس یہ دیکھ لیجئے کہ بس ایک ہی پاکستان ہے اور دوبارہ نہیں ملے گا. تو جو ضائع کر رہے ہیں وہ اپنے بچے کا مستقبل اور اس کے آنے والی دنوں کے خواب ضائع کر رہے ہیں. تو اگر یہ سودا آپ سمجھتے ہیں مہنگا نہیں ہے تو کر لیجئے, لیکن میرے لیے بہت مہنگا ہے, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ علی شیر ہاشمی کے لیے اپرچونٹیز نہ رہیں. سو پاکستان کو بچا لیجئے. بہت خوب بولیں آپ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت. ہمیشہ ہی ایک اچھے بولیں. اس میسج میں آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے. قیام پاکستان کو 75 سال ہو گئے, سلور جوبلی منانے جا رہے ہیں. نیا اور پرانے پاکستان پلیٹینم جوبلی, پلیٹینیم جوبلی بنانے جا رہے ہیں, اور یہ نئے اور پرانے پاکستان کی تفریق ختم کرے, ایک قوم بنے, ایک ساتھ رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں. میں سمجھتی ہوں آج کا میسج تو یہی ہے کہ یہ جو نفرتیں ہیں ان کو دفن کر دیں, گالی گلوچ کے کلچر کو ختم کر دیں. ہمیں ریڈیکلائز قوم نہیں چاہیے, ہمیں وہ قوم چاہیے جو قائد اعظم کا جو میسج ہے یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, اس کو لے کے آگے چلیں اور جو ہے اسی پیغام کو لے کے آگے بڑھیں, تاکہ ہمیں فخر ہو کہ ہماری آئندہ آنے والی جنریشنز بھی اپنی اقدار, اپنی تہذیب, جو ایک بات کی شمون نے ایتھکس کی, جو وہ ان کو جو ہے برقرار رکھے ہوئے. ہماری تہذیب بڑی خوبصورت ہے, ہمارا کلچر بڑا خوبصورت ہے, اس کے خوبصورت رنگ ہیں, ان رنگوں کی بہاروں کو سلامت رکھے. بہت خوب. اور یہاں میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں نیا یا پرانا پاکستان نہیں, ہمیں بہتر یا بہترین پاکستان چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو سیاست ہے اور سیاسی عمل ہے وہ اس کا ڈینومینیٹر جمہوریت ہے. جمہوریت کا حسن چوائس ہے. تو جو لوگ سیاسی وابستگیاں رکھتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے ٹو چوز, لیکن پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ پہ کوئی چوائس نہیں ہے. لہٰذا اپنے افواج پاکستان کی قدر کریں, ان کو زندہ باد کہیں اور ان کے ساتھ بحیثیت پاکستانی کھڑے رہیں. بہت اچھا, بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. بہت ہم سنتے ہیں کہ یہ ہیش ٹیگ بہت ٹرینڈ کر رہا ہے, کیا ہم ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر سکتے ہیں؟ وی اسٹینڈ فار پاکستان, دیٹس دا ہیش ٹیگ. بہترین یہی ہیش ٹیگ, اور بڑا اچھا لگے گا کاؤنٹ کرتے ہوئے کہ یہ وہ ہیش ٹیگ ہے جس نے واقعی کوئی ریکارڈ بنایا. وی اسٹینڈ فار پاکستان, سو دس از آور ہیش ٹیگ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف لانے کا. ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو عید مبارک. سو ناظرین, آپ جائیے امی کے ہاتھ کا, نانی کے ہاتھ کا, دادی کے ہاتھ کا پلاؤ کھائیے, اور ہم جا رہے ہیں سحر کے گھر پلاؤ کھانے کے لیے اور شیر کھانے کے لیے. سو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اس عید پر جو روٹے ہیں انہیں منا لیجئے, اگر آپ روٹ گئے ہیں تو مان جائیے. خوشیاں سمیٹیے, خوشیاں بکھیریے, گلے لگائیے, گلے شکوے دور کیجیے, پازیٹیوٹی پھیلائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور عید مبارک.